جی ناظرین، پروگرام کے اس دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور پروگرام کو سلسلے وار آگے لے کر بڑھتے ہوئے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اس سیگمنٹ کے اندر ہم جو ہے وہ موضوع کا بھی جو ہمارا عنوان ہوتا ہے اس کا بھی ہم اناؤنس کرتے ہیں اس کو بھی، اور جو ہے وہ ایک معزز مہمان شخصیت کی گفتگو بھی آپ کو سنواتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا موضوع رہے گا آداب ممبر، یعنی ممبر کے کیا تقاضے ہیں، کیونکہ محرم الحرام کی آمد ہے، ہر جگہ جو ہے وشنوں کی تیاریاں ہو رہی ہیں، تو ہم اس کو دیکھیں گے کہ کس طرح کے لوگوں کو جو ہے وہ سامنے لے کر آنا چاہیے، خطباء ذاکرین کی کیا ذمہ داری ہے، اور جو لوگ اس محفل کو ارینج کرتے ہیں ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں کہ وہ کس طرح کے لوگوں کا انتخاب کریں۔ تو اس بہترین موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے جس مشہور و معروف شخصیت کو آج اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے، آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، آپ حجت الاسلام مرزا حسین صابری صاحب اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کا شکر گزار ہوں، قبلہ شاہ جی اور تمام خدمت گزار ہدایت ٹی وی اور تمام ناظرین کی خدمت میں دوبارہ سلام عرض کر رہا ہوں، اور شکر گزار ہوں کہ آپ نے آپ کے توسط سے میری آواز تمام پوری دنیا میں ہمارے معزز سننے والوں کی خدمت میں پہنچانے کا شرف بخشا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت ہی اہم موضوع کے اوپر بولنے کا آپ نے موقع دیا۔ دیکھیے کہ انسان مافی ضمیر کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے مختلف ذرائع استعمال کرتا ہے۔ انسان کی تشخیص اور تشخص اس چیز میں ہے کہ للمرء فضیلتان العقل والمنطق فبالعقل یستفید وبالمنطق یفید۔ عقل کے ذریعے، عقل کی طاقت کے ذریعے دوسروں سے فائدہ اٹھاتا ہے علمی، اور منطق کے ذریعے اپنے معلومات کو دوسروں تک منتقل کر لیتا ہے۔ منطق اور بیان وہ عظیم نعمت ہے جو رب ذوالجلال نے سورہ رحمان میں فرمایا ہے کہ وَعَلَّمَهُ الْبَيَانَ، ڈائریکٹ شاگرد قرار دیا ہے انسان کو۔ اب انسان اپنی مافی ضمیر کو اور اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے کبھی ممبر کا جی آپ کی آواز ہمیں موصول نہیں ہو رہی ہے، ہم کوشش کریں گے کہ قبلہ سے دوبارہ رابطہ کریں، کیونکہ لانگ ڈسٹینس کال ہے اور بیچ میں آواز جو ہماری منقطع ہوئی ہے، اور ہم دوبارہ سے کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا رابطہ برقرار ہو جائے۔ جی قبلہ آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ عرض کر رہا ہوں، جی قبلہ جی عرض کر رہا تھا کہ اسٹیج کی قسم نہیں، کوئی عظمت نہیں، کوئی پاس نہیں، کوئی خیال نہیں۔ صحیح۔ تاریخ انبیاء میں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے نو انسانی کو جس اسٹیج سے پیغام دیا وہ ممبر ہے۔ بعد میں بھی اسی ممبر کے اوپر لوگ ایک دوسرے کے خون بہاتے رہے، اسی ممبر کے خاطر جنگ و جدال ہوتی رہی، اسی ممبر کے اوپر قبضہ کرنے کے خاطر بعد میں مختلف قوموں میں بنی امیہ اور بنی عباسی میں جھگڑے چلتے رہے۔ آج بھی ان کے آثار ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن سب سے مقدس ترین ممبر ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ یہ نقطہ ضرور عرض کروں، امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے ان بیانات عالیہ سے الہام لیتے ہوئے کہ اگر صاحب ممبر پہ ہو تو ممبر کہلانے کا حق ہے، اگر صاحب ممبر اور حقدار ممبر اگر ممبر پہ نہ ہو تو وہ یا لکڑی ہے یا سیمنٹ ہے یا پتھر ہے، ممبر کہلانے کا حق نہیں رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ ہم نے عرض کیا ہے کہ علم اسلام کے گلشن میں کلی بنتا ہے، حق کے ممبر پہ اگر ہو تو علی بنتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔
ہاں تاریخ میں بہت ساروں نے ممبر پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن نہ فقط ممبر نے انہیں تقدس نہیں دیا، ان کو مقام نہیں دیا، بلکہ ذلیل و خوار ہو گئے کیونکہ وہ ان کے لائق شان و شایان شان نہیں تھا۔ آئیے بہترین موسم اس ممبر کے تقدس کا اور اس کے پیغام پہنچانے کا ماہ محرم ہے۔ یہ وہ ممبر ہے، یہ وہ اسٹیج ہے، یہ کانفرنس عظیم ہے، اور یہ وہ ذریعہ ہے کہ جس سے آپ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے توسط سے، ذکر حسین اور فکر حسین کے توسط سے نو انسانی کو پیغام توحید، پیام رسالت، پیام انسانیت کی آواز، عظیم چیزیں آپ ممبر ہی کے توسط سے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہندوستان پاکستان میں خاص کر جو ہماری زبان اور ہماری گفتگو اور آواز جن برادران تک پہنچتی ہے، ہر کوئی ممبر کے اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے۔ ممبر پہ کچھ لوگ تقدس کو پامال کر کے نیچے اترتے ہیں، اور کچھ افراد شخصیات ہیں جو ممبر کا خیال رکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایران عراق میں مراجع اعظام درس تدریس کا سلسلہ، درس خارج، علوم قرآن، تفسیر، درس فقہ سب ممبر پہ بیان کرتے ہیں۔ اور ہم نے بھی اپنے زندگی میں دیکھا ہے بہت ہی تقدس کے ساتھ خیال رکھنے والے افراد ہم نے دیکھے ہیں ممبر پر کہ عام آدمی کو جانے کی اصلاً اجازت نہیں دیتے تھے، اس لیے کہ یہ ممبر رسول ہے، ممبر امیر المؤمنین ہے۔ اگر عام کسی آدمی کے جانے کا حق ہوتا تو حضرت سید الشہداء اور امام حسن مجتبی علیہ السلام اگرچہ صغر سنی میں تھے، بچپنا تھا ان کا، لیکن ایک غیر صالح انسان کو جب ممبر پر دیکھا، جد امجد کے ممبر پر، جو اس ممبر کے لیے لائق نہیں تھا، تو معصوم بچے تھے لیکن سامنے جا کے کہنے لگے کہ تو ہمارے بابا کے ممبر سے اتر جا، تو اپنے باپ کے ممبر پہ چڑھ جا۔ آخر کیا جواب دیتا؟ اس کے پاس یہی جواب تھا، کہنے لگا میرے بابا کا کوئی ممبر نہیں ہے۔ پوچھا کہ اتنا قیمتی جملہ آپ لوگوں کو کس نے سکھایا ہے؟ شہزادوں نے کہا ہمیں کوئی سکھانے والا نہیں ہے، ہم پوری دنیا کو سکھا رہے ہیں، ہمیں رب الجلال نے سکھایا ہے۔ سبحان اللہ۔ عرض کروں کہ یہاں پر ممبر پاکستان میں اور ہندوستان میں اور دوسرے جگہوں پر پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں کہ ممبر کے تقدس کو کم کرنے میں اتنا سامعین کا بھی کردار نہیں ہے، اور جتنا ذاکرین کا کردار بھی کم ہے۔ جو بانیان مجلس ہیں ان کا بڑا کردار ہے۔ اگر یہ لوگ ٹھیک ہو جائیں، پوری ملت، پوری قوم ہمارا سونا بن جائے، چاندی بن جائے۔ اس لیے کہ بعض بانیان مجلس پیسے کے ذریعے، چاہے وہ اس کا ذریعہ یعنی کوئی ایمبیسی ہو، کوئی ذریعہ ہو، ذاکرین کی زبان خرید لیتے ہیں، ان کا بیان خرید لیتے ہیں۔ وہ نہ ممبر رہنے کے لائق ہوتا ہے، نہ اسے ذاکر کہنے کے لائق ہے، نہ وہ۔ دیکھیے جس ممبر سے قرآن کی تفسیر بیان نہ ہو، جس ممبر سے نہج البلاغہ بیان نہ ہو، جس ممبر پہ جانے والا کلام معصوم بتا نہیں سکتا ہو، دعائے کمل کی تفسیر نہیں کر سکتا ہو، دعائے عرفہ کی تشریح نہیں بتا سکتا ہو، کیا یہ کہ وہ آدمی ممبر پہ جائے گا؟ ہر اسلام میں پیش آنے والے ہر موضوع کے کچھ واجبات ہیں، کچھ مستحبات ہیں، کچھ آداب ہیں، کچھ مکروہات ہیں، کچھ محرمات ہیں۔ وہ آدمی جو اپنے طہارت کا خیال نہیں رکھتا ہے اور اپنے نماز کا خیال نہیں رکھتا ہے، نماز خود پڑھتا نہیں ہے، ممبر پہ جا کے نماز کے خلاف بات کرتا ہے، حرام ہے ایسے لوگوں کا ممبر پہ جانا، ممبر کی عظمت کے جن کا تقدس نہیں ہے۔ اور اسی طرح بغیر وضو کے ممبر پہ جانا، بغیر مطالعے کے ممبر پہ جانا، ممبر پہ جا کے نہ اللہ کی رضامندی کو دیکھنا، نہ اہل بیت اطہار کی رضامندی کو دیکھنا، بانی مجلس کو خوش کرنا، سامعین کو خوش کرنے والے نکات بتانا، یہ ممبر نہیں ہے۔ ممبر کی عظمت اگر نہ ہوتی، اگر ممبر کوئی معمولی چیز ہوتی تو سرور کائنات علیہ السلام غدیر قوم میں کسی اونٹ پہ سوار ہو کے بھی خطاب کر سکتے تھے، کسی دیوار پہ چڑھ کے بھی خطاب کر سکتے تھے،
اور کسی پتھر کے اوپر جا کے بھی خطاب بیان فرما سکتے تھے، لیکن اس عظمت کے خاطر اصحاب کرام کو جمع کیا، کسی سے کہا جاڑیاں کاٹ دیں، کسی سے کہا پتھر ہٹا دیں، کسی سے کہا پالان شتر جمع کریں، دوسری پارٹی سے کہا کہ آپ ممبر بنائیں اور ممبر کے اوپر خود سوار ہو کے یہ بتا دیا کہ جہاں پیغام الہی پہنچانا ہو وہاں ایسا مقدس ممبر ہو کہ جس کے اوپر ولی الہی، نبی الہی حاضر ہو جائیں۔ ہاں، دنیا کے لوگ ممبر بنا بھی دیں گے، ممبر پہ چڑھنے والے بھی ہزاروں آئیں گے، لیکن نہ وہ غدیر کا خطیب مل سکتا ہے، نہ وہ غدیر کا ممبر کوئی لا سکتا ہے۔ ممبر ہمارے پاس ہے، کربلا کا ممبر ہمارے پاس ہے، غدیر کا ممبر ہمارے پاس ہے، امیر المومنین کا کوفے کا ممبر کے تقدس کے ضامن ہم لوگ ہیں۔ شیعان حیدر کرار 19 ماہ رمضان کو جو سجدہ حیدر کرار سے رہ گیا تھا، وہ سجدہ 10 محرم کو اس کے لال نے انجام دیا ہے۔ سجدے کی عظمت بیان کرے ممبر سے، فلسفہ حیات بتائیں ممبر سے۔ برادران اہل سنت کے ہاں مسجد ہے، امام بارگاہ نہیں ہے۔ طنز کرتے ہیں ہمارے اوپر کہ ان کے پاس صرف امام بارگاہ ہیں۔ نہیں میرے بھائی، رب ذوالجلال نے ہمیں مسجد بھی دی ہے، امام بارگاہ بھی۔ سبحان اللہ۔ فرق یہ ہے کہ ہم امام بارگاہ میں عاشق خدا بناتے ہیں، امام بارگاہ میں فلسفہ سجدہ سکھاتے ہیں، امام بارگاہ میں ہم معبود کے عاشق بناتے ہیں، امام بارگاہ میں ہم رمز بندگی بتاتے ہیں، امام بارگاہ میں ہم عظمت سجدہ، ساجد و مسجود اور سجدے کی عظمت بتا دیتے ہیں، اور پھر مسجد میں جا کے سجدہ عشق ادا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا قبلہ، یہ میں چاہوں گا کہ تھوڑا اس کے اوپر بات ہو جائے کہ اس طرح کے لوگ جن کی پراپر کوالیفیکیشن نہیں ہے، جو کہ ممبر پر آ جاتے ہیں، یعنی کہ وہ اس کا حق، جیسے آپ نے کہا نا کہ وہ اس کی کچھ تفاسیر ہی نہیں کر سکتے، وہ دعائے عرفہ کی تفسیر نہیں کر سکتے، وہ جو ہے وہ لوگوں کی اصلاح نہیں کر سکتے، وہ لوگوں کو کچھ صحیح امام حسین السلام کا پیغام ڈلیور نہیں کر سکتے، تو ایسے لوگوں کا راستہ کس طرح سے روکا جائے تاکہ ایک قوم کے اندر ایک اویئرنیس پیدا ہو؟ جو صاحب معاملہ ہیں، جنہوں نے یہ مجلس کرانی ہے، جنہوں نے ممبر دینا ہے، سب سے پہلے تو ان کو باشعور ہونا چاہیے کہ وہ ایسے، جب ان کو شعور ہوگا تو پھر وہ ایسے دیندار جو ہے وہ لوگوں کا انتخاب کریں گے کہ یہ ممبر پر جائیں گے تو کچھ فائدہ ہوگا، ورنہ لوگ آئیں گے، جمع ہوں گے اور وقت گزاریں گے اور چلے جائیں گے۔ آپ کیا کہتے ہیں، کس طرح سے راستہ روکنا چاہیے، کس طرح انتخاب کرنا چاہیے؟ میرے خیال سے دوبارہ ہمارا رابطہ جو ہے وہ منقطع ہوا ہے۔ میں پھر کوشش کرتا ہوں کہ ہمارا رابطہ قبلہ سے بحال ہو جائے تو اسی سوال کو دوبارہ سے ان کی خدمت میں رکھیں گے۔ جی، آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ ظاہری کیفیت کو، ظاہری سوچ و صدا کو چھوڑ دیں اور حقیقی ذمہ داری کا احساس کریں، ذمہ داری، شرعی ذمہ داری کا اگر سامعین بھی، بانیان بھی، خطباء بھی، ذاکرین بھی اگر احساس کریں تو مسئلہ آسان ہے، فوراً حل ہو جائے گا۔ کہ اوپر جا کے ممبر پہ بولنے والے کو یہ سکھائیں کہ بابا ایسی باتیں کرو جو انسانیت کی، خاص کر تشیع کا وقار بڑھ جائے، ایسا نوحہ پڑھو، ایسا قصیدہ پڑھ لو، ایسی تقریر کیا کرو جس سے نہ فقط آزاداری کا تذکرہ ہو بلکہ دینداری، بیداری اور سننے والے میں احساس ذمہ داری بڑھا دے۔ کربلا وہ منزل ہے، وہ معراج ہے، معراج فکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ کربلا معراج فلسفہ بعثت انبیاء، کربلا معراج انسانیت ہے۔ لہذا تقدس، ممبر پہ تو بنی امیہ بھی جاتے تھے، یزید بھی ممبر پہ جاتا تھا، معاویہ بھی ممبر پہ جاتا، ان کے گورنر بھی، ولید، یہ سارے ممبر پہ جاتے تھے۔ نہ خود کو بچا سکے، نہ ممبر کو بچا سکے، بلکہ ملت کو ذلیل و خوار کر کے گئے۔ ممبر کا حقدار محمد مصطفیٰ ہے، امیر المومنین ہے، حیدر کرار ہے، ان کی اولاد ہیں، اور جو ان کے نائب ہیں، وہ نائب خاص ہے، جو ان کے مقاصد بیان کرتے ہیں، وہ ممبر کے حقدار ہیں۔ لہذا بانیوں کو چاہیے ایسے پڑھے لکھے لوگوں کو لے آئیں جہاں فکر حسین، ذکر حسین، مقام حسین علیہ السلام اور بیان پیام اہل بیت اطہار بیان کر سکیں۔ سننے والے بھی رعایت نہ کریں کسی کی،
کیونکہ یہاں یعنی ذاتی انفرادی مسائل یا دوستی کی باتیں نہیں ہیں، یہ دین کا مسئلہ ہے، یہ وقار ملت کا مسئلہ ہے۔ کل کو خداوند کریم پوچھ سکتا ہے لوگوں سے کہ تمہارے سامنے کوئی غلط بات کر رہا تھا جس کا نہ عقل سے تعلق، نہ دین سے تعلق، نہ دیانت سے تعلق۔ اب مگر نیچے بہت سارے لوگ ایسے ہیں، اوپر سے ایک ذاکر ممبر پہ ایسی باتیں کرتا ہے جو مراجع کی توہین ہوتی ہے۔ نیچے فرق سستانی کے تقلید کرنے والے بھی ہیں اور ہمنائی کے تقلید کرنے والے بھی ہیں اور دیگر مراجع اعظام کے نیچے تقلید کرنے والے واہ واہ کہتے ہوئے خاموشی کے ساتھ اوپر دیکھتے ہیں۔ خود میرے ساتھ اسی طرح ہوا، میں پنجاب میں ایک مجلس میں گیا، مجھ سے پہلے کا ایک ذاکر پڑھ رہا تھا، عزاداری اور نماز میں جھگڑا کر رہا تھا، اور وہ سجدے پر 72 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ سرور کائنات جو تلاوت فرماتے، اس کا حوالہ دیکھے۔ سب نعروں کی گونج آسمان تک پہنچی۔ جب میں گیا میں پھر لحاظ نہیں کرتا ہوں کسی کا، کھلی سناتا ہوں، اے عقل کے اندھو، اے جاہلو، اے بیوقوفو، سیرت پیغمبر اسلام کو دونوں آنکھوں سے دیکھو کہ نہ حسین کے خاطر سجدے کو چھوڑ دیا، نہ سجدے کے خاطر حسین کو کچھ سے اتارا۔ یہ پیغام دیا کہ جہاں حسین ہوں گے وہاں نماز ہوگی، اور جہاں نماز ہوگی وہاں حسین ہوں گے۔ سبحان اللہ، بے شک اس پہ بھی نعرے لگنے لگے۔ یہ پاکستان کی حالت ہے اور دیگر ممالک میں بھی اسی طرح ہی ہے۔ تو لذا ہماری کوشش بھی یہی ہے۔ لانگ ڈسٹنس کال کی وجہ سے کچھ آواز میں مسئلہ آ رہا ہے، جو کہ آواز ڈراپ ہو جاتی ہے۔ ہم ایک مرتبہ پھر کوشش کریں گے کہ ہمارا رابطہ قبلہ سے بحال ہو جائے تاکہ اس بہترین گفتگو سے ہم اور آپ دونوں مستفید ہو سکیں، اور کوشش کر رہے ہیں ایک مرتبہ پھر کہ قبلہ سے رابطہ ہمارا بحال ہو جائے، اور تاکہ جی قبلہ ہمارے ساتھ ہیں، جی قبلہ آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ بہترین اصلاح کا بہترین ذریعہ ممبر ہے۔ جو آدمی خود اصلاح کی طرف محتاج ہوگا، جو آدمی خود فساد کا اندر گھٹ بنا ہوا ہوگا اور اس کی باتیں فساد کی ہوں گی، وہ اصلاح معاشرے میں کبھی نہیں کر سکتا ہے۔ بے شک بے شک، لہٰذا خود متدین آدمی ہو، مقدس آدمی ہو، نماز کا پابند ہو، پڑھا لکھا ہو، درد ملت رکھتا ہو، اعلیٰ حضرت کی سوچ رکھتا ہو، تب جا کے وہ نفسیت سنانا۔ یہ تاریخ انسانیت میں اہل بیت اطہار کے حضور ایسا ہی ہوا ہے۔ جبل خزائی کا ممبر پہ جانا، میثم تمار کا ممبر پہ جانا، اور فرزدق کا ممبر پہ جانا، جہاں ممبر نہ ملا، میثم تمار نے اس سولی پہ، جہاں جس درخت کوفے میں سولی پہ چڑھایا گیا فضائل اہل بیت کے لیے، اسی کو ممبر بنا دیا۔ اور ہم نے شعر میں عرض کیا، یا خدا دل کو میرے دولت بوزر دے دے، یا تو مجھ کو بھی اٹھا دار پہ تمار کے ساتھ۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ تو دیکھیے ممبر کی عظمت، میثم تمار کو دیکھیں، اس درخت کو ممبر بناتے ہیں جہاں ان کی جان خطرے میں ہے، جہاں زبان بدھی سے اس کے کٹنے والی ہے یا کاٹ دی گئی ہے۔ ان حالات میں بھی فضائل شناس عالم دین چاہیے، درد رکھنے والا عالم دین چاہیے۔ عالم کی زبان آج کل میڈیا کے توسط سے، ہادی ٹی وی، ہدایت ٹی وی، سچ ٹی وی، جتنے بھی الحمدللہ جتنے ذرائع ہیں، ممبر کی آواز پوری دنیا میں گونجتی ہے۔ ممبر کی آواز، ممبر حسین کی آواز حق کی آواز ہے، اصلاح کی آواز ہے، موت کے بعد بھی، مرنے کے بعد بھی زندہ رکھنے والی، زندگی دینے والی آواز ہے۔ ان اشعار کے ساتھ محرم کا آغاز ہے۔ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ عزت کی زندگی کا نمونہ حسین ہے، عرش علا و خلد کا زینہ حسین ہے، انگشتری جہاں ہے نگینہ حسین ہے، بحر علوم حق کا سفینہ حسین ہے، جن و ملک بشر پہ سرافراز ہے حسین، تا حشر بھی نہ کھل سکے وہ راز ہے حسین۔ بہت ہی شکریہ آپ کا، چند لمحے آپ نے موقع دیا سید الشہداء اور ممبر حسین اور فکر حسین کے بولنے کا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سن رہے تھے جناب حجت الاسلام مولانا مرزا حسین صابری صاحب کو، اسلام آباد سے۔ آپ نے بہترین نکات کی طرف ہمیں توجہات کو مبذول فرمایا۔ بہت عمدہ جو بات مجھے لگی
کہ لوگ جہاں روزی کا ذکر ہوتا ہے لوگ اس کو فوڈ سے تشبیہ دیتے ہیں، یعنی کہ بریڈ کی طرف ان کی نگاہ ہوتی ہے جو انسان ہے، مگر اصل روزی وہ ہے جو کہ وہ کلمات، جو کہ وہ ممبر پہ جاتا ہے اور وہاں سے مولا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں، اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں جو اس کو بولنے کی اجازت ملتی ہے، جو توانائی خدا نے اس کو دے رکھی، جو لمحات اس کو میسر آتے ہیں جس میں کہ وہ تمام دنیا کے کاموں سے نکل کے اور صرف محمد علیہ السلام کی مدح میں گفتگو کرتا ہے.